جب 3 مارچ 2016 کو اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ اپنی دانست میں اس وقت فیصلہ صحیح ہوگا، ہم اس پہ نہیں جا رہے، بعد میں وہ فیصلہ اگر آئی سی جے نے اپنی دانست میں سمجھا کہ وہ درست نہیں تھا وہ بات دوسری ہے۔ اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ کاؤنسلر ایکسیس اس آدمی کو نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ اسپائی ہے، بیکاز ہی از گلٹی آف ایسپیوناج، اور یہ ریزن تھا۔ اچھا، یہ وہ وقت تھا شاید اگر اس وقت فیڈرل گورنمنٹ بھانپ جاتی، لیکن اگین میں بلیم گیم نہیں کر رہا کیونکہ نو ون ہیز دا کرسٹل بال، ایسا نہیں ہے کہ سب کو الہامی علم ہے، کہ اس وقت اگر پاکستان جو ہے ایک ریزرویشن دیتا، آپشنل پروٹوکول سے نکل جاتا اور آئی سی جے کا جورسڈکشن بارڈ کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ لیکن اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ کا یہ فیصلہ تھا اور صحیح فیصلہ تھا، مطلب وہ ایک ڈسکریشن انہوں نے اپنا ایکسرسائز کیا۔ دوسری ڈیٹ سر جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے 8 مئی 2017۔ 8 مئی 2017 وہ ڈیٹ ہے جب انڈیا یعنی ہندوستان جو ہے وہ آئی سی جے میں کیس فائل کرتا ہے۔ یعنی ہم نے یہ اس وقت نہیں بھانپا، اور ٹھیک ہے ان کی غلطی نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے نہیں بھانپا، انہوں نے جب یہ کیس فائل کر دیا، دیٹ از دا کٹ آف ڈیٹ۔ اس کے بعد ہم جو ریزرویشن تھا یہ بھی مجبور تھے، جو گورنمنٹ تھی اس وقت کی، اور پاکستان جو ہے وہ آئی سی جے کے جورسڈکشن سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ این آر او وہ چیز ہوتی ہے جیسے جنرل مشرف نے این آر او نکالا تھا کہ انہوں نے معاف کر دی تھی، سزائیں معاف کر دی تھیں، جو پینڈنگ پروسیڈنگز تھی وہ ختم کر دی تھیں۔ یہاں کسی قسم کی کوئی سزا نہ معاف کی گئی ہے، نہ کوئی پینڈنگ پروسیڈنگ کوئی ختم کی گئی ہے۔ اچھا سر، اگر یہ آپ نہیں کرتے، سپوزنگ جیسے ایکچولی میرا اتنا احترام کا ان سے رشتہ ہے خواجہ آصف سے، ان کو پتہ ہے، انہوں نے ایک بات کی، صرف آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں سر، کہ اگر یہ نہیں کرتے، جیسے آپ نے فرمایا نا باہر سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں، سر آئی سی جے نے جب فیصلہ ایک دے دیا اور آپ ایک رسپانسبل سٹیزن ہیں، اسٹیٹ ہیں اس دنیا کے، آپ ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہیں، اب آپ کے پاس 2 راستے تھے، اور دس از واٹ انڈیا وانٹڈ کہ ہم اس کو نہ مانیں اور وہ یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل میں جا کے ہمارے خلاف ہر طرح کا ریزولوشن پاس کروا دیں، سینکشن لگوا دیں، اور یہ ان کی جو خواہش ہے کہ پاکستان ایک روک اسٹیٹ ہے، خدا نخواستہ، اور پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے۔ ہمیں آئی سی جے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے فیصلوں کی ہر طرح سے تعظیم کرنی ہے ایز اے کمیٹی آف نیشنز۔ یہ آپ کو سارا کانسیپٹ مجھ سے زیادہ پتہ ہے سر۔ اب سر ہوتا یہ ہے کہ اگر ہم یہ آرڈیننس نہیں لاتے تو یہ سیکیورٹی کونسل میں آرٹیکل 94 ہے یو این چارٹر کا، وہ آپ دیکھ لیں، ساتھ ساتھ آرٹیکل 60 ہے آئی سی جے اسٹیچوٹ کا، وہ ایک اپرچونٹی تھی انڈیا کی جانے کی، اور اس آرڈیننس کے کرنے کے بعد انڈیا کے وہ ہاتھ ہم نے کاٹ دیے وتھ فائنلٹی۔ تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں نے ایک آدھ جگہ یہ ضرور کہا کہ سر بہت سی چیزوں میں ہم سیاست کر لیں، یہاں بڑے سینسٹیو سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان کے، اور پاکستان نے یہ بہت رسپانسبلی یہ کام کیا ہے۔ اب دو چیزیں جو سامنے آتی ہیں، ایک تو یہ آتی ہے کہ جی آپ نے اس کا آرڈیننس کیوں بنایا، آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں، اور آپ نے اس کا ایکٹ آف پارلیمنٹ کیوں نہیں کیا، اور آرڈیننس بنانے سے پہلے آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سر آرڈیننس کا جو پرنسپل ہے دیٹ از امبیڈڈ ان آرٹیکل 89 آف دا کانسٹیٹیوشن، اور اس پہ ایک نہیں سینکڑوں درجن ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹس کے، اور اس میں اس طرح کی بات ہے کہ اگر پارلیمان سیشن میں نہیں ہے تو آپ آرڈیننس پروملگیٹ کر سکتے ہیں، گورنر کر سکتا ہے، پریزیڈنٹ کر سکتا ہے، اور یہ کہیں نہیں لکھا کہ آرڈیننس کو پاس کرنے سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کو یا صدر کو یا پرائم منسٹر کو پہلے اپوزیشن کو یا دوسرے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں پارلیمان میں ان کو کانفیڈنس میں لینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے میں سر 2012 سے سینیٹر ہوں، 2 حکومتیں میں نے دیکھیں، پیپلز پارٹی کی، بھائی ہیں ہمارے، بہنیں ہماری، پی ایم ایل این بھی لائک وائز، گریٹ رسپیکٹ فار بوتھ آف دیم۔ تو یہ بھی جب آرڈیننس لاتے تھے تو یہ سر اپوزیشن سے کنسلٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ آرڈیننس بنا آئی سی جے کی جو ریکوائرمنٹس تھیں
کہ افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن آپ دیں اس آدمی کو. سزا ختم آئی سی جے نے نہیں کی, اس آرڈیننس نے کلبھوشن کی سزا ختم نہیں کی. اگر سزا ختم ہوتی تو سر میں آپ کے ساتھ وہاں کھڑا ہو کے پروٹیسٹ کر رہا ہوتا. سزا ختم نہیں ہوئی. تو یہ وہ سوال یہ ہے کہ جب آپ نے یہ آرڈیننس بنا دیا اور اس آرڈیننس میں لکھا ہے کہ یا تو کلبھوشن صاحب خود یا کوئی ان کی انڈین ایمبیسی, ان میں سے کوئی ریپرزینٹیٹیو کلبھوشن کا, وہ ریویو اور ریکنسیڈریشن کی پٹیشن فائل کر سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو سوال جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ ریمیڈی اویل نہیں کی تو آپ کو کیا ضرورت تھی کہ آپ پٹیشن کرتے آرٹیکل 199 میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. سر اس کا جواب ہے پیرا 144 میں. پیرا 144 جو ہے 146 جو ہے آئی سی جے کا ججمنٹ, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو بھی آپ افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے لا بنائیں گے, ایک تو وہ افیکٹو ہونا چاہیے اور دوسرا رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. obligation آف رزلٹ جو ہے پاکستان کو, obligation آف رزلٹ وہ کمپلائی کرنی ہے. اس پہ ڈسکشن ہوا, کچھ اٹارنی جنرل آفس نے کچھ انٹرنیشنل لائرز سے بھی اوپینین لی اور اس میں اوپینین ڈیوائیڈڈ تھی. ایک اوپینین تو یہ تھی کہ آپ نے جو یہ آرڈیننس بنایا ہے دس از سفیشینٹ کمپلائنس آف دی آئی سی جے ججمنٹ. دس واز ون اوپینین. جو دوسری اوپینین اٹارنی جنرل آفس کو ملی وہ یہ ملی کہ یہاں کیونکہ الفاظ obligation آف رزلٹ لکھے ہوئے ہیں ان پیرا 146, تو آپ کو کوئی ایسا میکانزم کرنا پڑے گا کہ عدالت تک وہ ریویو اور ریکنسیڈریشن آپ پہنچائیں کسی طرح. اور اس کا طریقہ یہی تھا. آرٹیکل 199 میں پٹیشن ہے اور وہ پٹیشن فائل کرنے سے نہ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سزا معاف کرے کوئی, نہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ملٹری کورٹ کا ججمنٹ سیٹ اسائڈ کیا جائے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے یہ شخص ہے, آئی سی جے کا ججمنٹ یہ ہے, اس کے پاس یہ اپرچونٹی تھی, ہی ہیز ناٹ فائلڈ اے پٹیشن انڈر دس آرڈیننس. ہم عدالت کے سامنے رکھتے ہیں. عدالت جو ہے سیکشن 3 کے پیرائے میں جو کہ آئی سی جے کا فیصلہ ہے اس کے حساب سے یہ فیصلہ کر لیں, بیکاز وی آر اے رسپانسبل اسٹیٹ, اور وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ کیا اس کو, کیونکہ کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی گئی اس وقت, کب 2016 میں, تو اگر کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی گئی تو سر سیکشن 3 کے حساب سے وہ جو obligation آف رزلٹ ہے پیرا 146 کا, وہ ہم نے کمپلائی کر دیا بائی فائلنگ دس پٹیشن. تو میری گزارش یہ ہے کہ سر نہ اس میں کوئی این آر او ہے نہ کوئی اپیل ہے, اور پھر اس میں جیسے کسی نے ٹاک شوز ہیں, ہمارے بڑے محترم ساتھی ایک ہیں, نام نہیں لوں گا, انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. سر یہ پرسن اسپیسیفک تو ہے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ دیا ہوا ہے کہ کوئی ایسا شخص, ناٹ جسٹ دس ون مین, کیونکہ یہ آگے کے لیے بھی ہم نے لا اس لیے بنا دیا کہ کل کو ایسی کوئی سچویشن ہو تو دوبارہ سے کوئی ایکس وائی زیڈ اسٹیٹ دوبارہ سے آئی سی جے نہ چلی جائے. کوئی ایسا شخص جس کو ملٹری کورٹ نے اگر کنویٹ کیا گیا ہو تو وہ جو ہے اس کے تحت اتنی ٹائم لمٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ افیکٹو ریویو اور ریکنسیڈریشن کے لیے اپروچ کر سکتا ہے.